अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की जो तमाम न्यूज़ हैं और इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी ज़्यादा अहम है। काफ़ी अच्छी अच्छी न्यूज़ आप लोगों के साथ मैं लेके शेयर करूंगा, लेके आया हूं, जो कि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इनसे फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो जो हम बात करेंगे वो है यूरोपीय कमीशन की तरफ से स्पेन इमिग्रेशन पे एक अच्छी न्यूज़ आई है, एक अच्छी खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इंग्लैंड की प्री सेटल स्टेटस पर भी एक अच्छी नई अपडेट आई है, नया कानून आया है। इस पे बात करेंगे। बच्चों का बोनस अब तक का सबसे अच्छा बोनस साबित होगा अगर ये पास हो जाता है, इस पे बात करेंगे। और आखिर में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि स्पेन नेशनैलिटी हलफ बर्दारी में कौन सी अहम चीजें जिसका आपने ख्याल रखना है ताकि आपको बाद में साल साल वेट ना करना पड़े स्पेन की नेशनैलिटी के लिए। तो इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। जो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो जो पहली 3 न्यूज हैं, जिसमें यूरोपीय यूनियन की स्पेन इमिग्रेशन पे खबर, इंग्लैंड की प्री सेटल स्टेटस पे अच्छी खबर और बच्चों का बोनस जो कि अब तक का सबसे अच्छा बोनस होगा अगर ये कानून पास होता है, तो इस पे बात करेंगे। और इसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में 1 2 3 मिल जाएगा। ये तीनों लिंक बिल तरतीब मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब इनकी डिटेल की तरफ जाते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं यूरोपियन कमीशन की। यूरोपियन कमीशन की तरफ से काफी अच्छी एक अपडेट आई है और यूरोपीय यूनियन के कमीशन की रिपोर्ट और न्यूज को जानने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है उस न्यूज की या उस खबर की ऑथेंटिकेशन को जानने के लिए कि ये सही है या गलत है। तो हमेशा जो यूरोपीय यूनियन की वेबसाइट होती है उसके ऊपर आप जाएंगे तो वहां पे .eu लिखा होगा, वो की और यूज नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ सरकारी वेबसाइट जो यूरोपीय यूनियन की है वही उसको यूज कर सकते हैं। वहां पे बहुत अच्छी एक खबर शाया की है, एक बहुत अच्छी रिपोर्ट शाया की गई है स्पेन इमिग्रेशन से रिलेटेड। यूरोपीय कमीशन ने बहुत अच्छी खबर ये करार दी है और बहुत अच्छा काम ये करार दिया है स्पेन की इस वक्त पेसोए हुकूमत का कि वो इमिग्रेशन खोलने जा रहे हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में खास तौर पे ये कहा है कि अलीमा सेज, जो कि इस वक्त सोशल सिक्योरिटी और इमिग्रेशन की वजीर हैं पेसोए की, स्पेन की हुकूमत की, उन्होंने उनका खास तौर पे हवाला दिया है कि उन्होंने कहा कि वो बिल्कुल इसके लिए फेयर हैं और इस फेवर में हैं कि इमिग्रेशन स्पेन में ओपन होनी चाहिए। यानी कि हुकूमत और उनके जो वजीर हैं स्पेसिफिक इमिग्रेशन के, उन्होंने ये फेवर में कहा है कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। असल में स्पेन इमिग्रेशन की तरफ क्यों जा रहा है? इस वजह से जा रहा है कि 7 लाख लोगों ने सिग्नेचर किए हैं कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए। उसके साथ साथ पूरी यूरोपीय यूनियन की और स्पेन की 900 एनजीओज ने इसको सपोर्ट किया है। 900 एनजीओज बहुत बड़ी तादाद है जिन्होंने कहा है कि स्पेन में बहुत बड़ी तादाद लोगों की इलीगल है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि कोरोना वायरस के दौरान ये जो इलीगल लोग थे इन्होंने जिंदगी बहुत बुरी गुजारी है, क्योंकि इनके पास काम की परमिशन नहीं थी, काम नहीं था, पेपर ना होने की वजह से इनको कोई इमदाद नहीं मिल सकी, कोई बोनस नहीं मिल सका, हुकूमत ने कोई इनको कोई बेनिफिट नहीं दिया और ये काम नहीं कर सकते थे, अपनी फैमिली से दूर थे और इन्होंने कोरोना के दौरान बहुत बुरा टाइम देखा है। अब इनको बेनिफिट देने का टाइम है। साथ साथ उन्होंने कहा है कि वो लोग जो खेतों में काम करते रहे हैं, वो लोग जो फूड डिलीवरी का काम करते रहे हैं और इसके साथ साथ जो दूसरे काम करते रहे हैं लेबर के, जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं थे, उनकी तादाद 5 लाख से भी ज्यादा है। कम से कम 5 लाख लोगों को स्पेन जो है वो लीगल करने जा रहा है, जो कि एक बहुत खुशाइन बात है। ये दोस्तों जितनी भी मैंने बातें आप लोगों के साथ की हैं, जो लिंक मैं नीचे आपको दूंगा, वहां पे एक एक यूरोपीय यूनियन ने जो ये तमाम स्टेटमेंट दी हैं उसकी एक एक इन्फॉर्मेशन नीचे आपको खुद भी पढ़ने के लिए मिल जाएगी और वो रिपोर्ट जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में आप इजीली पढ़ सकते हैं। यहां पे ये भी आपको बताता चलूं कि स्पेन इमिग्रेशन की इस तस्दीक के बाद कि यूरोपीय कमीशन ने भी इस पर रिपोर्ट शाया की है, मजीद जो है इसकी फेवर में एक और सबूत आ चुका है और इसके साथ साथ इस चीज का भी बहुत ज्यादा इम्कान पैदा होता हुआ नजर आ रहा है कि इंशाअल्लाह ताला स्पेन की इमिग्रेशन ओपन होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज का आपने ख्याल रखना कि अभी तक डेट कंफर्म नहीं है। जो चांसेस हैं, जो मैंने तहकीक की है, जो चीजें मैं डेली बेस पे पढ़ रहा हूं या देख रहा हूं, उसके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि इस साल के आखिर तक बहुत ज्यादा उम्मीद है कि इमिग्रेशन ओपन हो जाएगी।
اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دوست یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ کون سے لوگوں کو امیگریشن ملے گی. اس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر شروع میں یہ امیگریشن میں کوئی ڈیٹ مقرر کرتے بھی ہیں تو کوئی بات نہیں اگر آپ اس کے اندر نہیں آتے تو، لیکن جب آخری چند ہفتے ہوتے ہیں تو اس میں یہ امیگریشن اوپن کر دیتے ہیں. اس چیز کا آپ ثبوت ان لوگوں سے جان سکتے ہیں جن لوگوں نے پہلے امیگریشن میں ڈاکومنٹ لیے ہیں. فار ایگزامپل 2001 میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، 5 تک تقریباً لگاتار ہر سال امیگریشن اوپن ہوتی رہی ہے. 5 کے بعد پھر یہ امیگریشن اوپن نہیں ہوئی. پھر ریگو سوسیال، ریگو لیبرال، ریگو فیملیار، ابھی ریسنٹلی ریگو فارماسیون کا قانون آیا تو اسی کے ذریعے لوگ جو ہے وہ لیگل ہوتے رہے ہیں. انگلینڈ کی پری سیٹم سٹیٹس پر بھی ایک بہت اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ شیئر کروں. اس کا لنک بھی لنک نمبر 2 آپ کو نیچے مل جائے گا. کافی اچھی اپ ڈیٹ ہے جو کہ پری سیٹم سٹیٹس والوں کے لیے بہت اچھی میں سمجھتا ہوں کہ خبر ہے. جو اس وقت ہوم آفس ہے یو کے کا، آپ کو پتا ہے کہ ہوم آفس تمام چیزیں یہ ڈیل کرتا ہے. جتنے بھی ہوم آفس کے اہلکار ہیں، جو بھی ان کے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ ان چیزوں کو جو ہے ہینڈل کرتے ہیں. نئے قوانین لے کے آتے ہیں، پرانے قوانین میں ترمیم کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے یہ ترمیم آئی ہے. ظاہر ہے یہ یو کے کی حکومت کی جو ہے وہ پرمیشن کے بعد، اور خاص طور پہ عدالت جو ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کی روشنی میں یہ نیا قانون جو ہے مرتب کیا گیا ہے. آپ کو پتا ہے 6 مہینے سے زیادہ آپ لگاتار باہر نہیں رہ سکتے تھے اگر آپ نے پری سیٹم سٹیٹس اپلائی کیا تھا. تو یہاں پہ چند ایک ترمیمیں کی گئی ہیں جو آپ نے غور سے سننی ہے. نیچے ویسے لنک بھی ہے، وہ بھی آپ پڑھ لیں گے، انگلش میں ہے ان کی آفیشیل ویب سائٹ کا، جو ان کی ہوم آفس کی ویب سائٹ ہے، وہاں پہ آپ خود بھی یہ تمام چیزیں پڑھ لیں گے. کیا لکھا ہوا ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو اگر آپ ثبوت دیتے ہیں کہ آپ کی پریگننسی تھی، آپ بیمار تھے، آپ کا کوئی رشتہ دار قریبی بیمار تھا، آپ اس وجہ سے 6 مہینے سے زیادہ باہر رہے، آپ کو کرونا کا کوئی مسئلہ تھا، کرونا کی وجہ سے آپ کو ٹریولنگ کا مسئلہ تھا، تو اس وجہ سے آپ 6 مہینے سے باہر رہے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا اور آپ کا پری سیٹل سٹیٹس آگے سیٹل سٹیٹس میں لے جایا جائے گا. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور رائے بھی دی ہے، کیونکہ ایسی وجوہات کہ آپ باہر رہے اور 6 مہینے سے زیادہ عرصہ وہاں پہ گزار چکے ہیں، تو آپ کو آپشن یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ آپ نئے سرے سے 5 سال پورے کریں آنے کے بعد، اور ابھی آپ مس نہیں کریں گے. اگر کریں گے تو ابھی آپ کو فائنلی آگے سیٹل سٹیٹس نہیں ملے گا. یہ ایک بڑی رائے ہے جو کہ یو کے کی حکومت نے پری سیٹل سٹیٹس والوں کو دی ہے، اور بہت اچھی رائے ہے. اس سے اب آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. وہ لوگ جو اوور سٹے ہیں وہ نئے سرے سے ٹائم شروع کر سکتے ہیں، یا کہ ایسا اتھینٹک پروف ان کو دیں کہ وہ آپ کا وہ پروف مانتے ہوئے، آپ کی وہ مجبوری کو جانتے ہوئے آپ کو معاف کریں اور آگے آپ کا سیٹل سٹیٹس دے دیں. تو یہ نئی اپڈیٹس ہیں جو نیچے آپ لنک میں خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. اب دوستوں بات کرتے ہیں بچوں کے بونس کی. یہ ایک ایسا بونس ہے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو بچوں کے ساتھ ساتھ والدین کی بھی عیدی ہو جائے گی. آپ کو معلوم ہے کہ مترنی داد اور پترنی داد کا قانون کیا ہے. ہر یورپ کے ملک کا علیحدہ علیحدہ سے قانون ہے. کچھ جگہوں پہ 3 ہفتے، کچھ پہ 4، کچھ پہ 5، تو اسی طرح سے مختلف ممالک میں مختلف ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ نئی گہما گہمی شروع ہوئی ہے یورپی یونین میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، اور وہاں پہ تمام پارٹی اپنی نمائندگی اور اپنا منشور اور اپنا آنے والے وقت میں اگر وہ جیت جاتے ہیں تو اپنا یورپی یونین کے لیے نئے نئے قوانین جو کہ عوام کے لیے اچھے ہوں وہ متعارف کروا رہے ہیں. تو پودیموس جو جماعت ہے اسپین کی، انہوں نے بھی ایک نیا قانون پاس کروانے کے لیے یورپی یونین میں اپنا یہ نیا بونس جو ہے وہ تیار کیا. انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کے بارے میں یہ جو بونس ہے اگر یہ پاس ہو جاتا ہے تو اب تک کا یہ تاریخی ہوگا، نہ صرف اسپین بلکہ پوری یورپی یونین کا. یہ یاد رکھیں یہ قانون انہوں نے پوری یورپی یونین میں امپلیمنٹ کرنے کے لیے پیش کرنا ہے. یہ قانون جو ہے یہ آپ بتائے گا کہ مترنی داد اور پترنی داد 9 مہینے کے لیے، جب عورت پریگننٹ ہوتی ہے اور پیدائش تک 9 مہینے کے لیے جو ہے وہ ان کو اجازت دی جائے بمعنی تنخواہ کی یہ چھٹیاں کر سکتے ہیں. اب اس پہ یہ واضح نہیں کیا گیا کہ پہلے مہینے سے 9 مہینے تک یا 5ویں مہینے سے آگے ڈلیوری کے بعد جو مہینے ملتے ہیں اس کے مہینوں تک. یہ تمام چیزیں واضح ہو جائیں گی، لیکن یہ قانون بنا لیا گیا اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پودیموس یورپی یونین کا جو ہیڈ آفس ہے برسلز میں، جہاں پہ ان کی پارلیمنٹ ہے، وہاں پہ پیش کرنے جا رہی ہے. لنک نیچے موجود ہے، آپ خود بھی کلک کر سکتے ہیں.
اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین نیشنلٹی حلف برداری کے بارے میں کچھ اہم معلومات کی۔ بہت سارے دوست پریشان ہیں۔ کیوں پریشان ہیں؟ خورا منتو دے دی، چاہے رجسٹر سول جا کے دی یا جو ہے وہ نتاریوں کے پاس دی، 1 سال ہو چکا ہے، 1.5 سال ہو چکا ہے، ابھی تک جو ہے وہ ہمارا برتھ سرٹیفکیٹ اسپینش نہیں بن کے آیا، جس پہ ہم نے جا کے پولیسیا نیشنل فنگر دے کے اپنا پاسپورٹ یا دنی لینی ہے۔ یہ ایک بہت زیادہ پرابلم والی سچویشن ہے، خاص طور پہ ان ایریا میں جہاں پہ بہت زیادہ ٹائم لگ رہا ہے۔ اگر میں بارسلونا اور ہاسپٹالت کی یعنی کہ بارسلونا کتالونیا کی بات کروں تو یہ 2 ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ سال لگنا تو عام سی بات ہے، لوگ 1.5 سال سے بھی ویٹ کر رہے ہیں۔ تو اس سچویشن میں جو ہے اب آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ دوستو جو لوگ ان ایریاز میں رہتے ہیں یا ان جیسے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ دیر لگ رہی ہے، آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ دیر لگ رہی ہے، وہ اپنی پدرون جو ہے اس ایسی جگہ پہ نہ رکھیں، خاص طور پہ خورا منتوں کے لیے کہ آپ کو پرابلم ہو۔ آپ اپنی جو نیشنلٹی ہے اس کو جمع کروانے کے سے پہلے یا جمع کروانے کے بعد ایسی جگہ پہ کریں جہاں پہ کم ٹائم لگ رہا ہے۔ یہ آپ کی اپنی غلطی ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے آپ سے پہلے جن لوگوں نے کروائی ہے 1.5 سال ہو چکا ہے، ان کی نہیں آ رہا برتھ سرٹیفکیٹ، تو آپ بھی وہیں پہ کروائیں۔ اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا رہوں کہ اگر آپ کی فیملی کی اکٹھی ہے پترونا میں، تو جو بالغ لوگ ہیں وہ اپنی اکیلی کہیں اور جگہ پہ کروا کے یہ کر سکتے ہیں۔ ایسا کوئی بھی قانونی طور پہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے، بہت سارے لوگوں نے کروایا ہے، اس وجہ سے اس پہ لازمی عمل کریں، سوائے اس کی کہ بعد میں آپ پریشان ہوں اور بعد میں وکیلوں کے چکر کاٹیں یا رجسٹر سول کے کاٹیں یا نتاریوں کے کاٹیں۔ اس ایک عمل کو کریں اور آنے والے فیوچر میں پریشانی سے بچیں۔ ملیں نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔